أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ العنکبوت کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی کی جا چکی. اس رکوع کی جملہ 8 آیتوں میں جن کا سلسلہ آیت نمبر 14 سے شروع ہو کر آیت نمبر 22 پر ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آگے کی بھی آیتوں میں آتا رہے گا اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین میں سے قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، قارون، ان کا حامان صرف نام لیا اور ان کا کیا حشر ہوا اس کا اشارہ فرمایا. وہ آیتیں انشاءاللہ تیسرے اور چوتھے رکوع میں آئیں گی. ان شخصیتوں کا جو تذکرہ ہوا جس میں ایک جانب اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں جن کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامرانی کی ذمہ داری لی تھی اور آخرت میں بھی جن کی شخصیت سربلند رہے گی. اور ان منکرین جو نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے دنیا میں بھی تباہ ہوئے، آخرت کی بربادی بھی مقدر ہوگی. یہ حقوں کا جو تذکرہ آ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا پچھلے رکوع کو ذہن میں تازہ کر لیجئے جو گزشتہ اتوار گزر چکا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسلام کی راہ ایمان کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، آزمائشوں کا راستہ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں مومن ہو چکا ہوں، مسلم ہو چکا ہوں تو آزمایا نہیں جائے گا.
بلکہ آزمائش آئے گی، اور یہ اس لیے بھی آئے گی کہ وہ اپنے دعوے میں کھڑا ہے بھی کہ نہیں ہے، سچا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ پتا چل جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت، طریقہ کار صرف امت مسلمہ کے ساتھ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں، پچھلی امتوں میں بھی رہا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کی آزمائش کا جو تذکرہ فرمایا، اور بسا اوقات غیر نبی بھی جو ایمان والے ہوئے ان کی آزمائشوں کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ امتحان تو ہے ہی، اسے گزارنا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ امتحان کبھی کبھی تمہاری اپنی جانوں میں ہوگا، کبھی تمہارے اپنے مال میں ہوگا، یہ امتحان کبھی تجارتوں میں ہوگا، یہ امتحان کبھی کبھی تمہارے اہل و عیال میں ہوگا، یہ امتحان کہیں نہ کہیں سے ہوگا، آزمایا جائے گا۔ لہذا اس امتحان کے لیے تو تیار رہو۔ جو اس امتحان میں اور آزمائش میں ثابت قدم ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے بالآخر، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت سے اس کو ہمکنار فرماتا ہے۔ یہ ہے آزمائش کی گھڑی جس کو تم سامنے رکھو، یہ اصول ہے، اور اس کو فراموش اور نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا رہے تھے بڑی آزمائشوں سے گزر رہے تھے، دنیا جانتی ہے، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ اتوار کے آزمائشوں میں ذرا سخت آزمائش جس میں اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں وہ ذرا دوسری نوعیت کی ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آج بھی اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر حملے ہو تو ہم زیادہ اسلام پر جم جائیں گے، ثابت قدم ہو جائیں گے، لیکن جو خرید لیا جاتا ہے اس میں بڑی مصیبت آتی ہے۔ لہذا ایک آزمائش یہ بھی تھی صحابہ کی کہ ان کے سامنے بڑی اچھی اچھی پیشکش ہو رہی ہے، اور پیشکش کرنے والے وہ بڑے عزیز ترین بزرگ ہیں، کسی کے دادا ہیں، کسی کے نانا ہیں، کسی کی والدہ ہے، اور سوچیا کہ ماں ایک طرف ہو جائے تو اولاد کے لیے کتنی بڑی قربانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا یہ کہہ کر کہ جب تک تم اسلام سے دور نہ ہو جاؤ گے، مرتد نہ ہو جاؤ گے، لوٹ کر شرک کی طرف نہ آ جاؤ گے، میں بھوکی رہوں گی۔ بہت آزمائش میں پڑ گئے حضرت سعد، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے عزیز مجھے میری ماں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنا دی جو آیتیں گزشتہ اتوار گزر چکی ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اے ایمان والوں کہ ہم نے حکم دے رکھا، یہ ہمارا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر شرک پر مجبور کر رہے تو تم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت گزشتہ اتوار شاید وہ رہ گئی تھی کہ اگر کسی کوئی آزمائش ہو جائے کہ والدین برائی کی طرف دعوت دے، گناہوں کی دعوت دے، حرام کا ارتکاب کرنے پر ضد کر رہے ہوں، تو یاد رکھیے اس کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان کی بات تو نہیں سنی جائے گی، غلط کام نہیں کیا جائے گا، حرام کام نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، ہرگز نہیں، حسن سلوک جاری رکھا جائے گا، ان کی خدمت ویسے ہی کی جائے گی جیسے پہلے کی جاتی تھی، تیمارداری کی جائے گی، علاج معالجہ کیا جائے گا، کھانے پینے کا بندوبست جیسے وہ والدین ہیں، والدین ہونے کا حق پورا ہے۔ یہاں تک کہ خاتون آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اور پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی تک میری ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، شرک پر وہ مصر ہے، ضد کر رہی ہیں، کیا کروں میں؟ اب پھر کے ساتھ اس میں سلوک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ماں ہونے کے نسبت سے تم ان کی پوری خدمت کرتی رہو گی، ناز نخرے اٹھاتی رہو گی، ہاں ان کی دعوت بھی قبول کرو گی، ان کی بات بھی قبول کرو گی۔ تو یہ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بڑی کٹھن راہ ہوتی ہے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ناجائز کام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بڑی عمدگی کے ساتھ انسان اس کا انکار کر دے اور والدین کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ان کے ساتھ رویہ غلط بھی نہ ہو، اور اس کے لیے جو سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے تاریخ انسانیت میں، اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا۔ وہ تذکرہ آ رہا ہے، اور اس تذکرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید اٹھائی، اور اس تمہید میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی جانب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی جانب۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان کے درمیان رہے 50 سال کم 1000 سال رہے، جس میں سے 50 سال نکالے جائیں۔ 950 سال کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ 950 سال اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کہا کہ عجیب و غریب قرآن مجید کا اعجاز ہے، حسن ہے۔ یاد رکھیے عربی کا سب سے بڑا فگر الفن ہے، 1000۔ ہمارے یہاں اردو میں تو 1000 کے بعد جب 100,000 ہوتے ہیں تو 1,00,000 ہو جاتے ہیں، اور جب 100,00,000 ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سے 1 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بڑے فیگرز ہیں، لیکن عربی میں الفن کے بعد کوئی فیگر نہیں ہے، لہذا اگر ان کو کہنا پڑے گا تو 100,000 کہیں گے، 100,000، 1000۔ اب آج کل البتہ انگریزی سے متاثر ہو کے ملین دے دیا انہوں نے، لیکن یہ بھائی 50-60 سال پہلے انہوں نے اختیار کیا۔ اس سے پہلے شروع میں جبکہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، یا اس کے بعد بھی بڑا فگر جو تھا، وہ سب سے بڑا فگر جو تھا جس پر کہ کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی تھی، وہ 1000 ہے۔ اس کے بعد ریپیٹیشن، پھر 2000، 3000، 4000، یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ الف استعمال کر یہ پیغام دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر عنایت فرمائی، وہ گویا تمہاری فگر کی سب سے بڑی عمر تھی، تمہارے فگر کے اعتبار سے، تمہارے عادت کے اعتبار سے وہ سب سے بڑی عمر تھی، لہذا الفن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور الفن میں سے 50 سال نکال دیے گئے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے درمیان 950 سال رہے، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام 50 سال غیر نبی کی حیثیت سے گزارے ہیں۔ آپ کی عمر اکثر روایتوں کے مطابق 50 سال کی ہو گئی تب نبوت ملی، اور اس کے بعد سے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، اور سیلاب آ جانے کے بعد، عذاب کے آ جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنا باقی رہے اس میں بڑا اختلاف ہے۔ 40 سے لے کر 400 سال تک کا مورخین نے تذکرہ کیا، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد جس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کتنے سال اور بقید حیات رہے، ہم قطعی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ماقبل تاریخ کی باتیں بہت پرانی باتیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت نوح کو رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کی جانب۔ یہ پہلے رسول ہیں جو روئے زمین پر مبعوث ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت آتی ہے، بہت ہی صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ روئے زمین پر پہلے رسول حضرت نوح ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک روایت کے مطابق کہ انبیاء کتنے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ 1,24,000 کے قریب، اور اس میں سے رسول کتنے ہوئے جب یہ پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قریب 300 اس میں سے رسول تھے اور باقی سب انبیاء تھے. نبوت سے اونچا درجہ ہوتا ہے رسالت کا، اور جو رسول ہوتا ہے وہ ایٹومیٹیکلی نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اور رسول اس کی قوم سے جھگڑا کرتی ہے لیکن وہ غالب آتا ہے. اور رسول پر کتابیں نازل ہوتی تھی اور رسول اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر دیا کرتے تھے. اور انبیاء علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ بسا اوقات بعض انبیاء علیہ السلام صرف دعا کرنے کے لیے بھیجے گئے، صرف اصلاح کرنے کے لیے بھیجے گئے، پرانے نبی کی شریعت، پرانے رسول کی شریعت جاری کرنے کے لیے بھیجے گئے. یہ نبی اور رسول میں ایک لطیف علمی فرق ہے. یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ روئے زمین پر پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہوئے. حضرت آدم کے فرزندوں میں حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور انہی کے فرزندوں میں آگے چل کے حضرت ادریس وہ بھی نبی ہوئے. اور حضرت ادریس ہی کے پڑپوتے تھے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت ادریس کے فرزند، ان کے پھر فرزند حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے والد ماجد کا نام بتایا گیا کہ مالک تھا، اور ان کے والد ماجد کا نام متوشل، اور ان کے والد کا نام اخلوق یا ادریس. یہ سلسلے نسب بتایا جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین پر پہلے رسول ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شفاعت میں فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی اور یہ کہے گی کہ اے نوح، آپ اللہ کے پہلے رسول تھے روئے زمین پر، ہم بڑی مصیبت میں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، سفارش فرمائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو مولا کو پسند نہیں آیا تھا. اور وہ آپ جانتے ہیں سورہ ہود میں اس کا تذکرہ آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے جو کفر پر مر گیا تھا اس کے لیے دعا مغفرت کر دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین پر پہلے اللہ کے رسول میں بڑا شرک پھیل گیا تھا، بڑی تباہی وباہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام، ان کا نام لوگوں نے بتایا اصلاً سکن تھا، لیکن لقب نوح پڑ گیا کیونکہ بہت رویا کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے کہ دعوت دینے کے بعد، لوگوں کو اسلام کی جانب بلانے کے بعد جب ریئیکشن دیکھتے بالکل سرد مہری، بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے، کان پہ جو بھی نہیں رہی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام رو پڑتے تھے. اور اتنا روتے تھے کہ وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ لقب استعمال کیا، یا نوحن، اے رونے والے نبی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو یا ایھا المزمل فرمایا، یا ایھا المدثر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نبیوں اور رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کے لقب کو یاد کیا. ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے اس لقب کو، نوح کے لفظ کو استعمال کیا، اور وہی پھر غالب آ گیا، وہی آپ کا نام بن گیا، اور اسی سے پھر آپ مشہور ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. آپ کی قوم اس وقت پھیل چکی تھی روئے زمین پر. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑی ترقی کر چکی تھی، کھاتے پیتے تھے اور بڑی زراعت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے کئی قسم کے بت بنا رکھے تھے. اس میں بدھا تھا، یعوق تھا، نصر تھا. اور جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، دراصل یہ صالحین تھے، نیکوکار لوگ تھے، جو دھیرے دھیرے ان کی محبت اور عقیدت نے بعد میں ان کے ماننے والوں کو اتنا بگاڑا کہ وہ ان کے سلسلے میں شرک میں پڑ گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، صالحین کی قبروں کو کبھی سجدے گاہیں نہ بناؤ، کیونکہ دھیرے دھیرے یہیں سے شرک جڑ پکڑ لیتا ہے. توحید یہ اس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی کہ عقیدت کو کنٹرول میں رکھو. عقیدت وہاں تک اچھی ہے جب تک کہ اس میں غلو نہ ہو. عقیدت میں جب غلو آتا ہے تو پھر انسان بگڑ جاتا ہے دھیرے دھیرے، اور شرک کی راہ پر چلتا چلا جاتا ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے
تو صالحین کے نیک لوگوں کے اچھے لوگوں کے مجسمے بنا لیے گئے تھے اور ان کی پوجا ہو رہی تھی، لوگ غیبت کر رہے تھے، نذرانے چڑھا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے روکنا شروع کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں سال صدیوں دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن ان صدیوں کے سمجھانے کا نتیجہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 80 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینے میں سوار ہوئے، 80 لوگ، صدیوں کے سمجھانے کا نتیجہ، اور لوگ صرف اور صرف 80 تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینے پر سوار ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ اس کشتی میں اسی کو ساتھ لیں گے جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان سے محروم ہوگا تو چاہے آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو آپ اس کو ساتھ نہیں لے سکتے۔ لہذا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، ان کے درمیان قیام رہا حضرت نوح علیہ السلام کا 1000 سال سوائے 50 کے، یعنی 50 کم 1000 سال، جس کو ہم 950 سال کہتے ہیں۔ 950 سال کی لگاتار دعوت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت دکھتا سے گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ مخالفتیں بہت زور پکڑ چکی تھی، بہت ستایا جا رہا تھا، اور معلوم پیٹی غریب مسلمانوں کو۔ اور اس میں ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک ضعیف خاتون تھی، اور وہ ضعیف خاتون بہت ضعیف تھی، کما دما نہیں سکتی تھی، ان کا واحد ایک ہی ذریعہ آمدنی تھا۔ وہ ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ ان کے پاس ایک تندور تھا، اس تندور میں وہ روٹیاں سیک کر لوگوں کو دے دیا کرتی تھی، بیچ دیا کرتی تھی، اور اس سے تھوڑی بہت اس زمانے میں جو آمدنی ہوتی تو گزر اوقات کرتی تھی، اور وہ اس خاتون کا تندور بھی انہوں نے توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب بھیجنا شروع کیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا تھا کہ مولا اب یہ نہیں قبول کریں گے، مجھے امید نہیں کہ ان میں سے کوئی اسلام قبول کرے، اللہ وقت آ چکا ہے، آپ ان کو ایسا ہلاک و برباد کیجئے کوئی باقی نہ رہ جائے، کیونکہ کوئی ایک آدمی بھی باقی رہے گا تو پھر وہ کافر کو جنم دے گا، پھر کفر کا سلسلہ دراز ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور اس خاتون کا تندور بھی تباہ کر دیا گیا۔ وہ فارغ تندور، اسی تندور سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ بڑے ظالم تھے اور ان کو طوفان نے آ دبوچا۔ طوفان پہنچ گیا، ہر طرف سے پانی پانی، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی گر رہا ہے۔ ذرا سا آپ اندازہ لگا لیجیے کہ بارش ہوتی ہے، وہ بارش اگر 10% زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بارش اگر 15% زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے دیہات تو دیہات، شہر چھین میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ بارش 200% ہو، 400% ہو، 1000% ہو، کیا اثر ہو جائے گا سوچئے۔ یہی حال ہوا، بارش لگاتار ہوتی چلی گئی، زمین سے بھی پانی ابلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ درخت کاٹ کاٹ کے اس سے کشتی تیار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک زبردست کشتی تیار رکھی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، جب بھی انہوں نے بہت مذاق کیا، سورہ ہود میں پوری تفصیل گزر چکی کہ ان کو کیا سوچ گئی، بڑھاپے میں اب یہ کشتی بنانے لگے، بڑائی بن گئے، کارپینٹر کا کام انہوں نے شروع کر دیا، مستقل بدتمیزی کرتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے۔ کشتی تیار تھی، اور اس کشتی کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے بڑی انہوں نے گندگی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، اور اس کے بعد سے جب وقت آ گیا، اور پھر جب بارش ہونے لگی، اور پھر جب دھیرے دھیرے زمین پہ پانی جمنے لگا، کشتی پانی پر اٹھنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ایمان والوں کو کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور ہر جنس کے ایک ایک جوڑے کو حضرت نوح علیہ السلام نے، ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو اللہ کے حکم سے ساتھ رکھ لیا۔ کشتی کے سلسلے میں آتا ہے کہ 3 فلور تھے اس میں، اور پہلے اوپر کے فلور پہ پرندوں کو رکھا گیا تھا، اور بیچ میں وہ جانور تھے، اور نیچے سب سے انسان تھے، کیونکہ کشتی میں یاد رکھیے الٹی ترتیب زیادہ اچھی ہوتی ہے، اوپر والے ذرا پریشان ہوتے ہیں، نیچے والے آرام سے رہتے ہیں، لہذا
اس ترتیب سے اس میں مخلوقات کو رکھا گیا تھا. خیر یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں نہیں آئی ہے، نہ کشتی کا سائز، نہ کشتی کے فلورز، نہ کشتی میں کس طرح رکھا گیا. بس اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کل زوجین اثنین، ہر مخلوق کے جاندار کے ایک جوڑے کو رکھ لینے کی ہم نے ان کو تاکید کر دی تھی، ہم نے ان کو حکم دیا تھا. سارے ایمان والے سوار ہو گئے اور اس کے بعد سے پانی بڑھتا جا رہا ہے، کشتی اوپر اٹھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم یہ ہو گیا کہ دنیا سمندر میں تبدیل ہو گئی اور کشتی پہاڑ کی طرح چل رہی ہے، ایک بڑا پہاڑ جیسے چلتا ہے. لفظ جبل استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پتا چلتا ہے کہ کشتی تھی لمبی چوڑی، پہاڑ کی مانند. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک بڑی سی کشتی تھی، چھوٹی ہوتی تو لفظ پہاڑ سے تھوڑی تشبیہ دی جاتی. بڑی لمبی چوڑی اونچی کشتی چل رہی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بس مولا کے حکم سے کشتی چل رہی ہے. سارے ایمان والے ساتھی آ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا ہے، پہاڑ پر چلتا چلا جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن اس نے بات نہ مانی اور دیکھتے دیکھتے وہ غرق ہو گیا. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ اپنے لڑکے کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے تو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے کافروں کے ساتھ بچنے کی کوشش نہ کرو، آج کا عذاب وہ سخت ہے، نافذ ہو کر رہے گا، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چل جاؤں گا، یا عاصمنی من الماء، پہاڑ پر تھوڑی پانی آ جائے گا، اس کی چوٹی پہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، تھوڑی بارش 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کم ہو جائے گی، لہذا میں پہاڑ پر بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں تم بات سمجھو، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ بس اللہ کی رحمت جس پہ ہو وہی بچ سکتا ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا. آج کا طوفان بڑا عالمگیر طوفان ہے اور وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی ایک موج کا آنا تھا کہ وہ ڈوب گیا، نظروں سے اوشن ہو گیا. یہ صدمہ حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانا پڑا اور اس صدمے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا کیا رد عمل ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا کہ جب پانی کم ہونے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آسمان تو بھی تھم جا اور اے زمین تو پانی جذب کر لے. تو پھر دھیرے 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 جب پانی کم ہوا اور پھر جبل جودی پر جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے ہی اطمینان ہوا، ایک روایت کے مطابق 40 دن یہ کشتی چلتی رہی اور ایک روایت کے مطابق 3 مہینے یہ کشتی چلتی رہی اور یکم ذی-القعدہ سے عذاب شروع ہوا. 10 محرم کو یہ کشتی جیسے ہی خشکی سے لگ گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اتر کر نماز شکرانہ ادا کی اور نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد دعا کی اور دعا کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. نوجوان اولاد کی موت وہ والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے، لہذا اس صدمے سے حضرت نوح علیہ السلام گزرے ہوئے تھے تو کہا کہ اے اللہ نبیوں کے ساتھ آپ کا وعدہ ہے کہ نبیوں کی نصرت کی جائے گی، نبیوں کا اعزاز ہوگا. اب میرا بیٹا دنیا میں تو مر چکا ہے، آخرت میں ایسا نہ ہو کہ ذلیل رسوا ہو جہنم میں ڈالا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیس لک ان تسأل ما لیس لک به علم، آپ کو وہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا آپ کو علم. انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اللہ کی نگاہوں میں وہ آپ کی اولاد نہیں ہے. آپ کی اولاد صالح ہوگی، نیک ہوگی، متقی ہوگی. نبیوں کی اولاد اللہ والی ہوتی ہے، لہذا وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، آخرت کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے گا. لہذا اگر آپ اس دعا پر اصرار کریں گے اور ضد کریں گے تو میں متنبع کر رہا ہوں، آپ کو نوٹس دے رہا ہوں کہ پھر آپ کا شمار نادانوں میں ہوگا. آپ کا شمار اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا
وہ من الجاہلین ارشاد فرمایا، جاہلوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ نبیوں اور رسولوں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے آپ تصور کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس دعا پر آپ اصرار کریں گے تو پھر آپ کا شمار نادانوں میں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام بگڑا ہوں گے، دستبردار ہو گئے، توبہ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، مولا ہرگز اب میں آپ کے دربار میں یہ سوال نہیں کروں گا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو روئے زمین پر پہلے رسول تھے، وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ تم اسلام چھوڑ دو، ہم تمہارے گناہوں کو سنبھال لیں گے، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے قیامت کے دن، یہ کہاں سے اٹھا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما چکا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکے گا۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں قیامت کے دن۔ نہ ماں اپنی اولاد کا بوجھ اٹھا سکے گی، نہ والد اپنی اولاد کا بوجھ اٹھا سکیں گے، نہ دادا نہ نانا۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن ہر ایک کو اس کا اپنا بوجھ اس کے لیے کافی ہوگا حساب کتاب دینے کے لیے۔ اپنے اپنے معاملے میں لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے۔ لہذا میں گزشتہ اتوار عرض کر چکا ہوں کہ مکے کے جو منکرین کی نفسیات تھی وہ مکے کے منکرین کے ساتھ مر گئی، ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ نفسیات زندہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بیٹے کر لو، ہم ہے نا ٹھیک ہے قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے۔ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا نانی ماں کے اثرات کی وجہ سے کیا، ابا کی ضد کی وجہ سے کیا، دادا ابا کے کہنے کی وجہ سے کیا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن نہ دادا ابا ساتھ دیں گے نہ نانی ماں ساتھ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دیں گے، انجان ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ کہا تو تھا ہم نے، دعوت تو دی تھی، لیکن داعیہ تو تمہارے خود دل میں تھا، تمہاری خود خواہش تھی کہ میں یہ کام کروں، لہذا اپنا بھگتو تم۔ اور وہ بگڑا ہو جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے، ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ یوم یفر المرء من ابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ماں باپ بھی دوڑیں گے، اس دن بال بچے بھی، بیوی بھی، ساتھی بھی، دوست احباب بھی۔ ان ساروں کی خوشی کے لیے انسان کتنے گناہ کرتا ہے، ان ساروں کو، انہی رشتوں کو، انہی تعلقات کو نبھانے کے لیے ناجائز کام کرتا ہے۔ یہی دامن چھڑا لیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم ہو اور تنہا تمہارے اعمال ہوں گے، اور تنہا تم رہو گے، تمہارے سوال نامے رہیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے جواب دہ نہیں ہو سکیں گے، نہیں بچا سکیں گے، تو پھر دوسرا کوئی کیسے بچا سکتا ہے؟ ذرا سوچو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، انہی کو ہم نے نجات دی اور ان لوگوں کو نجات دی جو سفینے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جن بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹوں میں ایک صاحبزادے تو کم عمری میں وفات کر گئے تھے، دوسرے کنعان یا ان کا لقب یام ہے، یہ طوفان کے نظر ہو گئے، کفر کی وجہ سے ختم ہو گئے، ان کا قصہ ختم ہو گیا۔ 3 بیٹے اور ساتھ تھے، ایک سام تھے، ایک حام تھے، ایک یافس تھے، انہی سے یہ پوری نسل انسانی چلتی چلی گئی۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری نسلوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے اس کشتی کو نمونہ بنا دیا۔ وہ کشتی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن گئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ختم کر کے اثر نو انسانیت کو کیسے جاری کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب اس کی قدرت کا کارنامہ ہے۔ لہذا ایک کشتی سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو بچایا۔ لہذا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، ہم کو یہ یقین کرنا چاہیے، ہم کو یہ توکل اور اعتماد کرنا چاہیے کہ ایمان کی کشتی میں ہم سوار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، برکت ہوگی، دنیا میں بھی سلسلہ جو چلے گا نیک نامی کا، اور دنیا میں بھی سلسلہ جو باقی رہے گا وہ اسی ایمان والے کنبے کا، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے گا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ساتھ تھے، ایک حضرت سام، دوسرے حضرت حام، تیسرے حضرت یافس۔ یافس سے جو نسل ہوئی وہ سرخ سفید، لہذا انہیں سے کہا گیا کہ یہ یورپین نسلیں ہیں، اور حام سے جو نسلیں ہوئی وہ بلیک، کالے بالکل،
اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ جتنی یہ کالی قومیں ہیں وہ سب حضرت یام ہی کے صاحبزادے ہیں، انہی کی نسل ہے۔ اور حضرت سام ان کے فرزندوں میں آگے چل کے حضرت ہود ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اسی نسل میں حضرت صالح ہوئے، اور پھر اسی نسل میں چل کر عراق کے ایک بستی میں جس کا نام کلدان تھا، وہاں پر ایک خاندان آباد ہوا تھا، لیکن صدیاں گزر چکی تھی، اور صدیوں کے گزر جانے کی وجہ سے اس خاندان کے اندر شرک پیدا ہو چکا تھا۔ یہ جو خاندان میں سلسلہ چلتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے اسلام نے یہ خاندانی سلسلے کے خلاف بہت ہی عالم بغاوت بلند کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ حضرت حسین نے یہی کہا کہ یہ قیصر و کسریٰ کا جو نظام ہے اسی کو تو توڑنے کے لیے اسلام آیا، اور اسی میں تم لوگ پھر باپ کا بیٹا جانشین بننے لگا، لہذا میں نہیں مانوں گا۔ اسی لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا۔ یہ اسلام نے اس مزاج کو قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اس نظام میں بڑی قباحتیں آتی ہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، نااہل اقتدار پہ بیٹھتے چلے جاتے ہیں، نااہل وہ عہدے حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اور بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے جب بگاڑ آ جاتا ہے، اور 7ویں 8ویں 10ویں نسل میں جب انتہائی اوباش قسم کے لوگ تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے منصب کو بچانے کے لیے اپنے بزرگوں کی عظمت کی کہانی رٹنا شروع کرتے ہیں، ان کے بت بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، قبریں بناتے ہیں، پوجا کرواتے ہیں، دھیرے دھیرے انسانیت بہکتی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل میں بگڑتے ایک ایسا زمانہ آیا کہ کلدان کی ایک بستی ہے، پور کا علاقہ ہے، شمالی عراق کا حصہ ہے، وہاں پر ایک خاندان ہے جو بتوں کی تجارت کرتا ہے اور بت بنا بنا کر بیچتا ہے، اور معاشرے میں شرک پھیلا ہوا ہے، اور جو بچہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ شرک ہی کو مذہب پاتا ہے، اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اسی ماحول میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی سن رشد کو پہنچے تو شرک پر بے چین ہو گئے، الہن محسوس کرنے لگے، نظام کے خلاف بغاوت تھی، شرک سے بیزارگی تھی، طرح طرح سے سوچتے تھے، مخلوقات پر سوچتے، ان کی مجبوریوں پر سوچتے، ستاروں پر سوچتے کیسے ڈوب جاتا ہے، چاند پر سوچتے کیسے ڈوب جاتا ہے، سورج پر سوچتے کیسے ڈوب جاتا ہے۔ ساری چیزوں کی حقیقت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے قبول فرمایا، وہ اللہ کے رسول قرار پائے، اور اپنی قوم میں دعوت دی اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو سمجھ لو۔ اب یہاں تک تو لوگ گوارا کر لیتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ رہتا ہے اس کو لوگ گوارا نہیں کرتے۔ تو یہی چیز آج بھی ہے، یہی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب ایسی الٹ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یوں کہو لا الہ، پہلے کہو کوئی خدا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرو پر لوگوں کو زیادہ برا نہیں محسوس ہوتا ہے، کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے غیر اللہ کی عبادت نہ کرو تب کھلتا ہے، تب برا لگتا ہے۔ جھوٹے خداؤں کی پوجا پر جب کالی زر لگائی جاتی ہے تب تلمنا اٹھتے ہیں اور مخالفت شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو لوگوں نے کہا لڑکا ہے، نوجوان ہے، اچھی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن آگے حضرت ابراہیم نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ اللہ سے ہٹ کر جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ جھوٹ ہے، تخلقون افکا، جعلی ہے، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک کا نظام، یہ جھوٹ کی بنیاد پر رائج تم نے کر رکھا ہے، بولا نظام ہے، لہذا تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، چھوڑ دو ان کی عبادت۔
اور فرمایا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جو وثن ہے، وثن بھی کہا جاتا ہے، صنم بھی کہا جاتا ہے. اگر میٹالک ہو تو وہ صنم ہوں گے، مٹی اور لکڑی کے ہوں گے تو اوثان ہوں گے عربی کے اعتبار سے. لہذا دونوں کی نفی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے، یہ مٹی کے ٹکڑے ہیں، یہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، ان کو تم نہیں پوچھ سکتے کہ تم عبادت نہیں کر سکتے ہو، تم جھوٹ کر رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ تم کو کچھ نہیں دے سکتے، نہ وہ تم کو کھانے پینے کی چیز دے سکتے، نہ اولاد دے سکتے، نہ تم کو علم دے سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور ان کی اس بے چارگی کو تم خود محسوس کرتے ہو، ان کے مجبور ہونے کو تم خود محسوس کرتے ہو، اسی لیے تو تم ان کو کھانا دیتے ہو، دودھ پلاتے ہو، نہلاتے ہو، دھلاتے ہو، کپڑے پہناتے ہو. اور سوچو ان کی کتنی مجبوری ہے کہ ان کا عالم یہ کہ تمہارے بغیر وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی نہیں رکھ سکتے. پولیوشن سے تم ان کو صاف کرتے ہو، دھلاتے ہو صبح میں، ورنہ تو دھول چڑھ جاتی ہے ان پر. ایسے مجبوروں کو تم کیسے پوچھ سکتے؟ بس یہ دعوت دینا تھا حضرت ابراہیم کا کہ لوگ چراغ ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مہادارائی ہوتی چلی گئی. اور پھر انجام کار وہ ہوا جس کا آگے کے رکوع میں تذکرہ ہے، اقتلوہ وحرقوہ، قتل کر دو ابراہیم کو، آگ لگا دو ابراہیم کو، جلا دو ابراہیم کو. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے. اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم اللہ سے ہٹ کر پوج رہے ہو وہ تمہاری کوئی بخشش پر تم کو کچھ دینے پر قادر نہیں ہے. لا یملکون لکم رزقا، رزقا کا ترجمہ یہاں پر کھانے پینے کی چیزوں سے مت کیجیے، ہر بخشش کو، ہر عنایت کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے. کسی قسم کی کوئی عنایت کچھ بھی دینے پر وہ قادر نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتے. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، بس دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے مانگو. دینے پر قادر ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، لہذا اب اس سے تم مانگو، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. اور جب وہ تمہارا رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، وہ جب تمہارا داتا ہے اور مالک ہے، وَاعْبُدُوهُ، پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے. رزق مولا کے پاس سے لو اور عبادت کسی اور کی کرو، یہ بات معقول نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے اور ساری سائنس اور ساری کائنات جانتی ہے کہ رزق بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے. بارش کا نظام اس کی جانب سے، رہنے کا نظام اس کی جانب سے، زندگی کا نظام اس کی جانب سے، اولاد کا نظام اس کی جانب سے. کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں میں انٹرفیئر ہو سکے، اور جس کو نہیں مل رہا ہے اس کو دے سکے، اور جس کو مل رہا ہے اسے چھین سکے. نہیں، کسی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے صحت مند رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیماریوں سے آزما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ دے کر آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے تعز من تشاء تعز من تذل من تشاء، کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی کو محکوم بناتا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب رزق اللہ کی جانب سے ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. جب رزق اللہ کی جانب سے ہے تو واشکروا لہو، شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ انسان کو اولاد تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے، لیکن اولاد کے مل جانے کے بعد کسی اور آسمانے پر جا کے وہ نظرانے چلاتا ہے. کتنا انسان وہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ کمظرف بن جاتا ہے، کتنا کمظرف بن جاتا ہے کہ لیتا کسی اور سے ہے، شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے. آپ کے سامنے کوئی مانگنے والے کوئی صاحب آ جائے اور وہ کہیں کہ بھائی مجھے 100-200 روپے قرضہ دے دو، بہت پریشانی ہے. آپ نے جیب سے پیسے نکالے اور آپ نے اس کو قرضہ دیا، اور آپ کی جانب پیٹ پھیر کر دوسرے سے کہے بہت بہت شکریہ آپ میرے کام آئے، تو آپ اسے پیسے واپس کھینچ لیں گے. یہ تو پروردگار ارحم الراحمین ہے، واپس نہیں کھینچتا. ورنہ جب غیر اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے
کہ اسی وقت وہ اولاد کو واپس لے لے, اسی وقت وہ برکت کو واپس لے لے, دولت کو واپس لے لے, لیکن وہ ارحم الراحمین ہے, وہ کہتا ہے یہ کم ظرف ہے, لہذا اس کو کم ظرفی کرنے دو, میں تو رحمان ہوں, رحمت کا معاملہ کرتا رہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. لہذا فرمایا کہ کتنی بدبختی کی بات ہوگی کہ رزق اللہ سے لے, شکریہ کسی اور کا ادا کرے, ہو نہیں سکتا. اسی لیے کسی بھی آستانے پر لے جا کر جانور کو ذبح کرنا ممنوع قرار دیا گیا. کیوں؟ وہ جانور اللہ کی نعمت ہے. اب اللہ کی نعمت ہے تو بس اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے گا, کسی آستانے پہ اس کو نہیں چڑھایا جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس آستانے پر آپ جانور کو لے جا کر ذبح کر رہے ہیں اس نے اس جانور کو پیدا کیا, تب آپ چلا سکتے ہیں. لازمی بات ہے جانور تو جانور, اس جانور کی کھال, اور کھال تو بہت بڑی چیز ہے, اس میں کروڑ جو روئے ہیں, اس روئے میں سے ایک روئے کسی نے نہیں پیدا کیا تو پھر ان کے لیے وہ جانور کیسے ذبح ہو سکتا ہے. لہذا فرمان وَعْبُدُوهُ, عبادت بھی اسی کی ہو, شکر بھی اسی کا ادا کیا جائے. اور ایک بات یاد رکھو, الیہ ترجعون, لوٹ کے بھی تو تم کو اسی کے پاس جانا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے, اس کی ناشکری کر جاؤ گے. جب وہ پوچھے گا کہ جب کھانا نہیں تھا میں نے دیا تھا, جب بیماری تھی اور پیر رگڑ رہے تھے ہاسپٹل میں, اور اندر گھگیا کے کہہ رہے تھے اللہ اس بار بچا لیجئے, اس بار بچا لیجئے, تو صحت تو میں نے دی تھی, اور جب تم کو مصیبت آ گئی تھی, گر گئے تھے, بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا, تو تڑپ کر تم کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ میری مدد کیجئے, اس آزمائش سے آپ مجھے نکال لیجئے. اور جب میں نے آزمائش سے نکال لی, اور جب میں نے صحت دے دی, اور جب میں نے کھانے پینے کا سامان دیا, تو پھر تم کہیں اور چلانے کے لیے گئے تھے, تو آج جاؤ انہی سے تم اپنی نجات مانگ لو, انہی سے جنت مانگ لو, تو پھر بندہ کیا منہ دکھائے گا. لہذا فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, لوٹ کے بھی تم کو اسی کے پاس جانا ہے. لہذا وہ معبود حقیقی ہے, وہ رحمان ہے, وہ کریم ہے, اس کا عالم کیا ہے, اس کی قدرت کا کیا عالم ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا. اسی کی بات مانو, اسی کی اطاعت کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کا شکر بجا لاؤ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, اور اگر تم جس کو جھٹلاتے ہو تو کوئی نئی بات نہیں, تم سے پہلے بہت سارے جھٹلائے, اور جھٹلانے کا نتیجہ بھی کیا ہوا وہ بھی بتا دیا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, البتہ رسول کی ڈیوٹی پہنچا دینا, تبلیغ کرنا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری قوم کی تربیت, قوم تک بات پہنچا دینا. اب قوم کا ری ایکشن کیسا ہوگا اور ان کو کیا انجام بھگتنا پڑے گا, اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نشانیوں کا, اپنی قدرت کے بعض کارناموں کا تذکرہ فرمایا. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ, کیا ان انسانوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے مرحلے کا آغاز کیسے کیا, ثم یعیدہ, دوبارہ اس کو کیسے اس نے جاری رکھا. کون سا مٹیریل تھا جس کو میں عرض کرتا رہتا ہوں, مان لیجئے آپ بگ بینگ تھیوری, یہ مان لیجئے وہ مان لیجئے, لیکن وہ مٹیریل کہاں سے آیا جس سے یہ پوری کی پوری یونیورس وجود میں آئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہے. عالم یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں گاڑی رک گئی, تو ایک صاحب جو اپنے آپ کو بہت عثمان خان اور ذہین رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں گاڑی تھوڑی رکے, وہ سگنل نہیں ہوا. بھائی سگنل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا سگنل نہیں ہونے کے یہ لال سگنل بتانے کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب اگر اور ذرا ذہین ہوا تو کہے گا نہیں وہ اسٹیشن ماسٹر نے سگنل نہیں دیا. ارے اللہ کے بندے, اسٹیشن ماسٹر نے کیوں سگنل نہیں دیا بلا وجہ؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے, کون سا ایکسیڈنٹ ہے, کون سا حادثہ ہے؟ لہذا انسان اپنے آپ کو تیسمار خواہ سمجھ کے ایک سبب نہیں دوسرا سبب بیان کر دیتا ہے. ہم نے جب کہا یہ کائنات پروردگار نے پیدا کی, تو پورے سائنٹسٹوں نے مل کے کہا کہ بھائی جناب ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک مٹیریل تھا, ایک مادہ تھا, اور اس میں ایک ایکسپلوژن ہوا, ایک پھٹ پڑا ہو, اور اس کے بعد سے یہ پوری کائنات بن گئی. کوئی جل گیا, کوئی ٹھنڈا پڑ گیا, جو ٹھنڈا پڑ گیا وہ سیارہ بن گیا, اور جو جل گیا وہ ستارہ بن گیا, کوئی سورج بن گیا, کوئی دھرتی بن گیا. اس طرح سے ایک حادثہ ہوا. تو ٹھیک ہے, وہ مٹیریل کس نے پیدا کیا؟ وہ مٹیریل کس نے پیدا کیا جس میں دھماکہ ہوا؟ یہ دھماکہ کس نے کیا؟ اور اس دھماکے میں کس نے سورج کو جلا دیا, اور کس نے زمین کو ٹھنڈا کر دیا, اور کس نے زمین کو سورج کے طرف دوڑا دیا, اور کس نے سورج کی ایک فیملی بنا دی؟ ذرا غور کرنے کی چیز ہے کہ تمہارا جواب جو ہے
وہ ویسے ہی ہے جیسے یہ کہے کوئی کہ سگنل نہیں ہوا اس لیے گاڑی نہیں چل رہی. آگے کیا ہے؟ حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. حقیقی سبب کیا ہے؟ حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یبدئ اللہ الخلق, ابتدا ہم نے کی پیدائش کی. بدیع السماوات والارض, کوئی ماڈل ہمارے سامنے نہیں تھا, یہ ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. کن فیکون, ہم نے کہا ہو جا, فیکون تو ہو گئی یہ ساری چیزیں. یہ پروردگار کا حکم تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبق سکھانے کے لیے, یہ دنیا کو بتانے کے لیے یہ نظام جاری کر رکھا ہے. ثم یعیدہ, اعادہ خلق ہو رہا ہے. یاد رکھیے, ایک درخت میں آپ جا کر دیکھیں کہ جہاں سے آپ نے پھل توڑا تھا وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات ایک سال بھی گزرنے کی دیری نہیں, دوسرے تیسرے مہینے دوسرا پھل لٹکتا رہتا. اسی کے مشابہ وہی خوشبو کا حامل, وہی ذائقت پر مبنی دوسرا پھل وہاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. کہ باپ کے گزر جانے کے بعد 20 سال خاندان سے ملاقات نہیں ہوئی, 20 سال کے بعد کوئی دور دراز سے آیا اور دیکھا اور کہا نہیں یہ تو اپنے بالکل مرحوم باپ کی طرح, اسی سائز میں, اسی رنگ میں, وہی ذہانت کے ساتھ. کس نے یہ اعادہ خلق کیا؟ یہ دوبارہ جو پیدا ہونے کا عمل جاری ہے انسانوں سے لے کر جانوروں میں, اور جانوروں سے لے کر درختوں اور پھلوں پھولوں میں. کس نے یہ نظام جاری کر رکھا ہے کہ ایک ہی جنس کے, ایک ہی نوع کی چیزیں برابر برقرار لاکھوں سال سے ایک ہی ذائقے کے پھل آتے جا رہے ہیں, ایک ہی رنگ کے پھول آتے جا رہے ہیں, اور ایک ہی جسامت کے جانور پیدا ہوتے جا رہے ہیں, اور ایک ہی انداز کے انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ فرمایا وہی پروردگار ہے جس نے ابتدائی خلق کیا, پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا وہی جاری رکھا ہے. اور یاد رکھو ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. بیک وقت اس پروردگار کی شان یہ ہے کہ کروڑوں ماؤں کے جنین میں پیٹ میں ان کے بیٹے جنم پا رہے ہیں, کسی سے بھی وہ غافل نہیں, سب کو وہ زندگی دے رہا ہے, روح مٹھوں کی جا رہی ہے اور جان آ رہی ہے, ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, دھیرے دھیرے وہ زمین میں آنکھیں کھول رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں. کسی کو کسی چیز سے وہ محروم نہیں کر رہا ہے, اور اگر محروم بھی کرتا ہے تو انسانوں کو عبرت دلانے کے لیے, بتلانے کے لیے کہ دیکھو پروردگار قادر ہے کہ کسی کو بینائی سے محروم کر کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے. اس کا شکر ادا کرو تم اپنی بینائی پر, اپنی صلاحیتوں پر, تم کو بھی وہ ایسا پیدا کر سکتا تھا. لہذا لاکھوں میں اگر وہ کسی کو کوئی کمی دے کر پیدا کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی فیکٹری میں کمی ہے, اس کے نظام میں نقص ہے, نعوذ باللہ, عبرت کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض, اے نبی آپ یہ کہیے ان کو زمین پر گھومو, فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ نشأة الآخرہ, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کیسے پیدائش کا عمل کیا اور پھر دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ نشوونما دے رہا ہے, زندگی دے رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ قادر ہے تو یاد رکھو جب پیدا کرنے پر قادر ہے, موت دینے پر قادر ہے, زندگی کا سامان دینے پر قادر ہے, تو یہ بھی سمجھ لے کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون, کہ وہی جس کو چاہے عذاب میں گرفتار کر دے, جس پر چاہے وہ رحمتیں کر دے, وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اور لوٹ کر اسی کے پاس تم کو جانا ہے. لہذا جسمانی زندگی سے تم عبرت حاصل کر کر غور کرو روحانی زندگی پر, کہ جس پروردگار نے جسمانی زندگی کو عنایت فرمایا اور اس جسمانی زندگی کی ضروریات کی اس نے تکمیل کر دی. جس پروردگار کی شان یہ ہے کہ تم کو کھانے کے لیے کتنے نوالوں کی, اور ہر نوالا کتنے دانوں پر مشتمل ہوتا ہے, لیکن اس کے خزانے میں کبھی نہیں کہ تم کو ہر دن کھلا رہا ہے, اور دن میں بھی 3-3 4-4 مرتبہ کھا رہے ہو, بدل بدل کر کھا رہے ہو اور مزے لے لے کر کھا رہے ہو. اس کے رزق کا عالم یہ کہ کھچ کھچ کر تمہاری طرف چلا رہا ہے. جس پروردگار کا عالم یہ کہ جیسے تم کو سینکڑوں دانوں سے وہ غذا دے رہا ہے, وہی اس پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ پرندے کو بھی رزق دے رہا ہے, چرندے کو بھی رزق دے رہا ہے, وہ سمندر میں مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہے. اس کا عالم یہ کہ سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ بعض مچھلیوں کا سائز
وہ 70-80 فیٹ ہے اور ان مچھلیوں کو کھانے کے لیے بیک وقت ایک دیوانے میں لاکھوں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی شان کے ساتھ وہ چھوٹی مچھلیوں کو پیدا کر رہا ہے. انگلی بھر کی مچھلی ہوتی ہے جس کو ویل مچھلی جو ہے بہت شوق سے کھاتی ہے, اس کا ایک لقمہ جو ہوتا ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مچھلیاں ہوتی ہیں. اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں, روزانہ وہ 20-25 لاکھ چھوٹی مچھلیاں کھا رہی ہے, لیکن چھوٹی مچھلیاں کم نہیں پڑ رہی. سمندر سے کبھی اپلیکیشن آئی کہ یہاں پر بھی راشننگ کی جائے, ان کو ملنے میں کمی ہو رہی ہے. یہ اللہ کی شان ہے, کس کثرت سے وہ پیدا کر رہا ہے. کسی جانور کی غذا وہ کیڑے ہیں تو کیڑے پیدا کر رہا, کسی جانور کی غذا وہ گھاس پھوس ہے تو گھاس پھوس پیدا کر رہا, ہر ایک کو دیتا چلا جا رہا ہے. تو جب اس پروردگار کا عالم یہ ہے کہ اپنے مخلوق کی جسمانی ضروریات کی اتنی تکمیل کر رہا ہے, تو کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو روحانی زندگی کی وہ تکمیل نہیں کرے گا؟ روحانی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے صحیفے نازل کیے, اور روحانی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے رسولوں کو نمونہ بنایا, اور روحانی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے نیک بندوں کو زمین پر پھیلا دیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دیتے رہتے ہیں, جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں, جو ہر وقت مؤذن پکارتا رہتا ہے نا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ روحانی غذا کی تکمیل کے لیے ہے. وہ کہہ رہا ہے آؤ کھل گئی ہے دکان, داخل ہو جاؤ مسجد میں, لے لو اپنے روح کی رزق جتنی زیادہ لینی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو فرمایا تھا, بازار بھرا ہوا ہے, مسجد خالی ہے, تو کہا مسجد میں میراث رسول تقسیم ہو رہی ہے, تو لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے, لوگ دوڑ کے گئے کہ چادریں تقسیم ہو رہی ہوں گی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ٹکڑے تقسیم ہو رہے ہوں گے, قمیص تقسیم ہو رہی ہوگی, کچھ تو ملے گا. وہاں دیکھا صرف ایک بزرگ ہے جو درس دے رہے, پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ دھیرے دھیرے مسجد میں داخل ہوئے. لوگوں نے کہا کہاں یہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ جو علوم نبوت تقسیم ہو رہے وہ میراث رسول ہے, وہ ہے روحانیت کا سامان. یہ ہے سے تمہاری روح زندہ رہے گی. یہ روح کی غذا ہے. انسان کا عالم یہ کہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دن بھر کماتا ہے, اور کمانے کے بعد جسم کو مضبوط کرتا ہے, اور جسم کو مضبوط کرتا ہے, طاقتور کرتا ہے کمانے کے لیے. لہذا اس کا لائف سائیکل یہ ہو کر رہ گیا کہ غذا جسم کے لیے اور غذا کے لیے جسم, یہی جدوجہد میں زندگی ختم ہو گئی. مادہ اور معدہ دو ہی چیز اس کا محور بن کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تم کو پروردگار کے پاس لوٹ کر آنا ہے, اور پروردگار روح کی غذا کا بھی انتظام کرتا ہے جسم کی غذا کے ساتھ. اور جب روح کی غذا سے انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے, روح کی غذا کے سلسلے میں انسان بے نیاز ہو جاتا ہے, توجہ نہیں دیتا, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. رحمتیں اسی پر ہوتی ہے پروردگار کی جس کا جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی خوب مضبوط ہو. روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادتیں ہیں, اس کا شکر بجا لانا ہے, وہ دعائیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یکسو ہو کر بیٹھنا ہے. وہ الیہ تقربون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پلٹ کر تم کو اسی کے پاس جانا ہے. کہاں جاؤ گے؟ اپنے مولا کو چھوڑ کر. وما انتم معجزین فی الارض ولا فی السماء. تم اللہ کے نظام کو ناکام نہیں کر سکتے, مجبور نہیں کر سکتے, نہ زمین میں نہ آسمان میں, کچھ نہیں کر سکتے. اور انسان اپنے آپ کو بڑا حکمران سمجھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے صاحب اقتدار ہے, طاقتور ہے, طاقت کے نشے میں بہت کچھ پکتا رہتا ہے. لیکن اتنا مجبور ہے کہ پروردگار کے غلے سے پیٹ بھرنا پڑے گا, اور پیٹ بھرنے کے بعد اس پیٹ کو خالی کرنے کے لیے بیت الخلا بھی جانا پڑے گا. اتنا مجبور رکھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. اپنی مجبوریوں کو انسان نظر انداز کر کے جب کچھ سمجھتا ہے تو پھر 4-5 سال وہ مہلت دیتا ہے, اور اس 4-5 سالوں کے بعد پھر وہ جو ذلتوں کی زندگی انسان کو دوچار کرتا ہے, وہ فرمایا کہ وہ الیہ تقربون, بہرحال لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. تم اس کو مجبور نہیں کر سکتے, نہ زمین میں نہ آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اے میرے بندو, اللہ سے ہٹ کر
اسی پروردگار سے ہٹ کر کوئی تمہارا نہ کارساز ہے کام بنانے والا، نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے تمہارا کارساز کام بنانے والا، اللہ ہی ہے مددگار مدد کرنے والا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط رکھو۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو گے تو تمہارا عالم یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں آزمائشوں سے گزرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے تو اس کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ وہ تم کو ایسا نواز دے گا، ایسا نواز دے گا، سارے غم بھول جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ سے کٹ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے بڑا مایوس ہوتا ہے اور بڑے دردناک عذاب کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ آگے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔